اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سنگی ساتھی دوست احباب، آج انشاءاللہ تعالی مارننگ دی خوبصورت گل واسطے حاضر ہاں۔ آج 14 مارچ سن 2025 اور 13واں روزہ اسی صاحبال دی سرزمین تے آستان آلیا چرا گیا صاحبال حاضر ہو گئے ہاں انشاءاللہ تعالی۔ جمعۃ المبارک ہے، اس ماہ مقدس رمضان المبارک دا دوجا جمعہ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی آل پاک دے ہوتے درود محمد اور آل محمد دے جو جمعرات شب جمعہ اور جمعہ دے دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار برکتہ نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ماہ مقدس دے اندر تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ جو بندہ ماہ مقدس دے اندر درود و سلام پڑھتا ہے میرے آقا اور آقا دی آل تے، تو دے اتنا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمایا جہاں حساب نہیں مل سکتا، انسان الفاظ انہوں جناب بیان نہیں کر سکتا۔ بلکہ آج دی گڈ مارننگ اور صبح دی مارننگ دی خوبصورت گل انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں عرض کر دیا۔ آج 13واں روزہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ماہ مقدس کا دوجا عشرہ اور جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالیٰ 14 مارچ سن 2025 آستان آلیا تے حاضر ہاں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جمعۃ المبارک کی خوبصورت صبح ہے اور بارش بھی ہوئی رہتی اور بادل بھی چڑھے ہیں، اس ویلے بھی صبح مارننگ کے اندر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور بے شمار نعمت عطا فرمائے۔ اتنا بڑا اجر ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے دے اندر کوئی بندہ عام دنوں دے اندر ایک نیکی کرتا ہے تو انہوں ایک نیکی کا اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس مہینے دے اندر ایک نیکی کرتا ہے تو انہوں فرض کے برابر وہ اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ کنی فضیلت کی گل ہے، اس ماہ مقدس کے اندر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو فرضاں کے برابر انہوں اجر و ثواب مل جائے، اور اگر کوئی بندہ زیادہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہوں زیادہ فرضاں کے برابر عطا کرتا ہے، اور جڑا ایک فرض ادا کرتا ہے تو انہوں 70 فرضاں کے برابر جناب ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یعنی کنی فضیلت اس ماہ مقدس کی۔ اسی اس ماہ مقدس کے اندر بڑی پیاری آپ کو گل سنا رہے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر اسی خیراتاں کریے، مسجداں دئیے، زکاتاں دئیے، صدقہ خیرات کریے اور دیگر اہتمام کریے، بالکل کرنا چاہیے نے۔ نیک کاماں خرچ کرنا چاہیے، افطاریاں تے خرچ کرنا چاہیے، لوگوں کو کھلانا چاہیے، سارا کھلانا ہے۔ لیکن ایک ڈیپلی گل میں تمہیں یہ سناواں گا، اگرچہ ساری خیراتاں جناب اور جناب اسی جناب مسجداں بھی دئیے اور بھی نیک خیراتاں کریے، دیکھا چڑھائیے اور پتہ نہیں کی کریے، پر وہ باوجود اسی اپنے بھائیوں کی پرواہ نہ کریے، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کریے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی پرواہ نہ کریے، اپنے کلوز رہن والے اپنے نال رہن والے آتھی رشتہ داروں کی پرواہ نہ کریے۔ وہ بھوکے مرتے ہون، انہوں کو گھر کھان نہ ہون، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتا ہی دتا ہوا ہوئے اور تسی جناب باہر خوب بانٹ رہے ہون، مسجداں بھی بانٹ رہے ہون، زکاتاں بھی دے رہے ہون، دیگاں بھی چڑھا رہے ہون، دین کے کام کے اندر بھی خرچ کر رہے ہون۔ پہلے تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا سارا جذبہ آئے کوئی دین کے اندر بھی خرچ کرن، زکاتاں بھی اپنی دین، مساجد کے اندر بھی خرچ کرن، مدارس کے اندر بھی خرچ کرن اور دیگر اہتمام نیکی بھی کرن، اور لوگوں کو زکاتاں دے کے غریباں مسکیناں کی مدد بھی کرن۔ ماہ مقدس کے اندر یہ بڑا ہی وجیہ جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کے نال دنیا اور آخرت ساری بندے دی بہتر کر دیتا ہے اور سکون والی زندگی بھی عطا کرتا ہے، اور اپنے مال کی زکات کرتے ہیں۔ لیکن وہ باوجود سارے کام نیکیاں دے کرن، لیکن وہ باوجود وہ قریبی رشتہ دار وہ بھوکے مرتے ہون، وہ انہوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو انہیں نیک کام بھی کیتے، مساجد بھی دیتے، اور بھی جناب دیگا بھی چڑھائیا، دین دے کام بھی خرچ کیتا، بڑا کچھ کیتا، پر تو اپنے رشتہ دار کا خیال پرواہ نہیں کی، تو اپنے رشتہ داروں وہ بھوکے مرتے رہے، انہوں کو گھر انہوں کے بچے بھوکے مرتے رہے، تو انہوں کی پرواہ نہیں کی، تو دین دے اندر خرچ کیتا، تو جناب اور اسرائی کاموں کے اندر خرچ کیتا اور لوگوں کو دیتا ہے، اپنی حب جا واسطے بھی دیتا، ٹھیک ہے نا، جی بھی دیتا، وہ برکات ضرور نہ بن گیا۔ لیکن تو اگر جیڑا اپنے رشتہ داراں دے اپنے کلوز گھر آلاں دا اور دیگر اہتمام انہاں دی پرواہ نہیں کیتی، تو جا میں تو انہاں دی پرواہ نہیں کیتی، میں تیری او جنی خیراتاں تو کیتیاں نے میں تیری او ساری پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان چیزوں کی کوئی لوڑ نہیں جو جنہوں نے اپنے ہی قریبی رہنے والے سنگیاں نے پرواہ نہ کی ہوئے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جدو ہی خوش ہوتا ہے اچھی خیراتیں بھی کریے، لوگوں کی مدد بھی کریے، سارا کچھ کریے۔ اگر ہمسایہ بھی اگر ہمارا جو ہے وہ بھوکا سویا ہے
تو اس کی بھی مدد کریے۔ تو لہٰذا حضرت امام زین العابدین جب تک افطاری نہیں کرتے تھے جب تک یہ نہ دیکھتے تھے کہ آج مدینہ منورہ کی سرزمین پہ گلی میں کوچے میں دیکھتے تھے دروازہ کھٹکھٹا کے کہ تیرے گھر افطاری ہے، جب پتہ چلتا سب کے ہے تو پھر افطاری کرتے۔ اگر کسی گھر افطاری نہ ہوتی تو اپنا ہی جو روٹی پانی تھا وہ جا کے انہوں دے انہوں بھی افطاری کرا دے۔ اے طرز عمل زندگی دا سی جڑا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور انہوں دی آل پاک نے اپنایا۔ تو لہٰذا اس واسطے سانوں اپنے عزیز و اقارب رشتے داراں دا خیال کرنا چاہیے، انہوں دی پرواہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ انہوں دی پرواہ کریں گے اس موقع دے اتنے تو پھر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیکیاں دی بھی پرواہ کرے گا۔ تو لہٰذا آج دی خوبصورت گل دا لب و لباب جو سی وہ آئی سی کہ سانوں چاہیے اسی اپنے رشتے داراں دی اپنے عزیز و اقارب دے انہاں دی پرواہ کریے تاکہ ساری نیکیاں قبول ہون۔ اسی آستانہ عالیہ دے دربار عالیہ تے انشاءاللہ تعالیٰ اسی آستانہ عالیہ چراغیہ طارق مرزا کالون شاہیوال انشاءاللہ تعالیٰ آج حاضر ہاں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جمعۃ المبارک ہے اور بادل چڑھیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ رحمتاں اور نعمتاں اللہ تعالیٰ دی بے شمار نے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ساڑھے آستانے تے 11ویں پاک دا ختم بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا حسنی حسینی لنگر بھی ہے اس آستانے تے چراغیہ آستانہ ہے اور دربار عالیہ چراغیہ ہے۔ ادھر روزانہ لنگر چل رہا ہے، افطاریاں ہوئی ہیں، اپنے پرائے سارے ٹھیک ہے نا ادھر جناب ایک ہو کے افطاریاں کر رہے ہیں، اور دسترخوان حسنی حسینی ہر ویلے چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا ہی رہنا ہے۔ اس آستانے سے جو بھی آندا ہے فیض پاندا ہے، ڈھیروں برکتاں پاندا ہے، رحمتاں ہوندیاں نے، اللہ تعالیٰ دا انعام و اکرام پاندا ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتاں عطا فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں ساراں نوں ان گلاں تے اور نیک اولیاء تے جناب عمل انہاں دے مفروضات اور انہاں دے فرمان اور انہاں دی گلاں باتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔